अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान में बोल। पहले सेगमेंट में थोड़ी सी अफसरदगी आ गई थी, लेकिन मैंने कहा कि फिर से आगे बढ़ें। रमज़ान का महीना है, लोगों को दुआओं में याद रखना बहुत ज़रूरी है। हाथ उठा के जितनी दुआएं कर सकते हैं बिल्कुल करें, और अल्लाह पाक ये जो मुश्किलात थोड़ी सी हैं हम पे, अल्लाह इनको दूर फरमाए। आमीन सुमामीन। स्टार नात खां का सिलसिला है। हमारे साथ हमारे जजेज़ यहाँ पे मौजूद हैं, कंटेस्टेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने आपको बताया था कि हम 1 बाय 1 करके लड़कों का मुकाबला अलग कर रहे हैं, लड़कियों का मुकाबला अलग कर रहे हैं, और हमारे जजेस का भी यही फैसला था। ताविंदा लारी साहिबा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। हसन बिन खुर्शीद साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको और तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक। माशाअल्लाह, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। पहला जुम्मा है। देखिए, रमज़ान की इस दफ़ा इब्तिदा ऐसी खूबसूरत हुई है कि पहले दिन हमें 23 मार्च मिल गया, उससे अगले दिन हमें जुम्मा मिल गया। तो अल्लाह पाक बेहतरियाँ करे। और सबसे बड़ी रहमत की बारिश हुई कल माशाअल्लाह, कल पूरे मुल्क में, माशाअल्लाह और बड़ा खूबसूरत मौसम रहा, और सब ने बड़ा उसको महसूस हुए उससे, और सब जिससे भी मुलाकात हुई थी कि भाई पहले रोज़े का तो पता ही नहीं लगा बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इंशाल्लाह ऐसा ही रहेगा पूरा रमज़ान शरीफ, इसी मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ गुजरेगा। बिल्कुल। और कंटेस्टेंट्स के लिए 2.5 मिनट का वक्त है आज। ये बड़ी अच्छी बात। एक अंतरा, एक अस्थाई और एक अंतरा। बच्चों आपने भरपूर अंदाज से पढ़ना है इस वक्त में रहते हुए, और अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी। और हमारे साथ आयशा हसन हैं, कहकशां सोहेल हैं, और नायाब नाज हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, ये तीनों हैं। तो सबसे पहले हम आयशा हसन की तरफ बढ़ते हैं। आयशा बेटा बिस्मिल्लाह। कहाँ हैं आयशा? आप हैं जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहीदो जहाँ वो कहाँ, मैं कहाँ, उनका मदहा सरा खालिक़े इनवा, वो रसूले ज़मा वो कहाँ, मैं कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, उनके दामन से वाबस्ता मेरी निजात, उन पे कुर्बान मेरी हयातो ममात, उन पे कुर्बान मेरी हयातो ममात, मैं गुनहगार वो शाफ़ाए आसियाँ, बेकसों की माशाल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह वाह, इतनी सी हैं माशाल्लाह। अच्छी आवाज़, इब्तिदा, अच्छी इब्तिदा। हाँ आवाज़ कितनी माशाल्लाह जब इसने शुरू किया तो मैं सोची थी अंतरे पे कहाँ जाएगी, लेकिन बिल्कुल वही flow हैं? में। मुकाबला सख्त कर दिया अगले है ना? कंटेस्टेंट्स के लिए माशाअल्लाह। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कहकशां सोहेल हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह बेटा बिस्मिल्लाह। मुझ खता
کارسا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا سبحان اللہ سبحان اللہ. بچیوں کو الگ کریں, الگ ایک مقابلہ ہونا چاہیے, تو اچھا یہ ڈیسیجن نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ اچھا مقابلہ initiative سخت ہے ہوگا, ہے نا؟ مقابلہ جو ایک بات بہت اچھی اب نظر آنے لگی کمپٹیشن میں, بچوں کا انتخاب کلام جو ہے وہ ماشاءاللہ. بہترین ہے. آگے بڑھیں. بڑے چلیں. جی نایاب ناز ہیں ہمارے ساتھ. جی بیٹا بسم اللہ. ایک منٹ جی بولیے گا کچھ اس میں. جی بسم اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنی دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. پڑھ لیا. اچھا حالانکہ ابھی پورا 1 منٹ تھا لیکن چلیں جی کوئی نہیں. ماشاءاللہ. فیصل بھائی, ہماری بچی جو عائشہ حسن نے سب سے پہلے پڑھا, مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کا, بہت فورسفل وائس تھی ماشاءاللہ, بڑا بھرپور آواز ہے, اچھا. اور استائی میں تھوڑا سا ایسا لگا جس طرح مجھے آپ نے تھوڑا سا اس کو کیجولی پڑھا, اور ذرا جذبے کے ساتھ پڑھتی تو اور آتا, جس طرح انترا آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کہا. اسی طرح ہماری جو بچی ہے کہکشا سہیل, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, سر مجھے ایسا لگا تھوڑا چھوٹا تھا, اور آپ نے بیٹا لفظوں کو تھوڑا سا توڑا, خطا الگ پڑا, کار الگ پڑا, جس طرح اس پہ آپ نے پاز کہاں لگانا ہے, اہل مدینہ, تو وہ جس طرح الفاظ پر جب پاز ہوگا پورا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے. جی جی.
اور آواز ماشاءاللہ آپ کی بھی ڈیفرنٹ ہے. تیسری ہماری بچی جو نایاب ناز نے کلام اعلیٰ حضرت کا انتخاب کیا, سر استائی میں تھوڑا چڑھا بیٹا اور تھوڑا تیز آپ نے پڑھا, جس طرح ابھی فیصل بھائی نے بھی کہا کہ آپ کا پورا 1 منٹ باقی تھا اور آپ نے ایک اندرا ایک استائی کہہ دیا, اور آخر میں آپ جس طرح آخر جب آپ اینڈ کیا تو اس پہ بھی کنٹرول آپ نہیں رکھ سکیں. باقی آپ کے جو نمبرز تو میرے پاس آ گئے, لیکن کچھ کہنا بہت چاہیں؟ اچھے مقابلہ, اسٹینڈرڈ کا مقابلہ ہے یہ. جیسے ہم نے عائشہ کا, حسان نے بالکل صحیح کہا, اور کہکشاں بہت اچھی وائس, اور اعظم چشتی صاحب کا لکھا ہوا پڑھا ہوا کلام اس زمانے کے بچے پڑھ رہے ہیں, تو یہ اس سے بڑی ان کی یعنی جزا کا اور کیا ذریعہ ہوگا. بے شک, بے شک. اور ہم بھی پھر یہی کہتے ہیں کہ وہ صبا اکبر وادی نے کہا نا کہ ہم عاشقان نام محمد ہیں صبا, زندہ رہیں گے نام ہمارے فنا کے بعد. یہ وہ کام ہے. ان کے والد کی مثال لے لو, یہ اور بھی لوگ, تو یہ صدقہ جاری ہے بہت اچھا. اور جو ہماری چھوٹی بچی تیسری ہیں, بیٹا ایک بس اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, اور تیزی میں پڑھا ایک بات, اور ایک بات صرف یہ اس لیے بتاتے ہیں, میں نے بھی ابھی کترنے اور کترنے کا فرق 2 دن پہلے سمجھا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کبھی بھی سیکھتے ہیں, زبان جو ہوتی ہے وہ منہ کے اندر ہوتی ہے, 32 دانوں کے اندر, دانتوں کے اندر, اور زبان لینگویج کو کہتے ہیں. جو اردو زبان, عربی زبان, یہ ہے نا, یہ صحیح کر لو. یہ بھی میں نے سیکھا کل. مجھے کترنے کا جو فرق پتا چلا, کمال تھا وہ, کہ جو دانت سے کاٹتے ہیں وہ کترنا ہوتا ہے, جو چوہا کرتا ہے, اور کینچی سے کاٹتے ہیں تو وہ کترنا ہوتا ہے. جی جی. تو میں نے سیکھا, میں نے شیئر کر لیا. ٹھیک, ماشاءاللہ دونوں کے ہم آپا کے اور میرے نمبرز ملا کر رزلٹ تو آ گیا ہمارے پاس. رزلٹ سے پہلے تابندہ آپا سے کچھ سن لیں. جی بالکل. ایک مظفر واسی صاحب کا کلام اور لوگوں نے ارے پڑھا واہ ہے. واہ واہ, ماشاءاللہ. میں کوشش کرتی ہوں اپنے انداز سے پڑھوں. ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے, کاش مداح پیغمبر کا لقب مل جائے. ایک بے نام کو, اور کیا شعر ہے, آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا, آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا, سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے. کاش مداح پیغمبر کا لقب مل جائے. ایک بے نام کو. واہ واہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں کوشش میں یہ سب نعتیں اپنی ہوتی, اس لیے میں نے جب سے اس منصب پہ بیٹھنا شروع کیا, اس لیے کہ بچے آج کے بہت تیز ہیں. کل کو پوچھ لیں گے باجی آپ نے بھی کچھ کیا ہے خود, تو اس لیے یہ کام میں خود کرتی ہوں اپنا. ماشاءاللہ. رزلٹس کی طرف چلیں. جی بسم اللہ. عائشہ 2 بچیاں ہمارے ساتھ آگے جائیں گی. جی, عائشہ حسن, کہکشاں سہیل, نایاب, ماشاءاللہ تینوں بچوں آپ نے بہت اچھا پڑھا, بہت اچھی کوشش تھی. مقابلہ ہے اس لیے ہمیں اس میں سے 2 کنٹسٹنٹ آگے جائیں گے, ایک نے آج آگے نہیں جانا, تو اس سے دل چھوٹا نہیں کرنا, ہمت نہیں ہارنی, آپ نے اور محنت کر کے اور بہتر انداز سے آنا ہے. تو عائشہ حسن ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں جا رہی ہیں, اور کہکشاں سہیل ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں جا رہی ہیں. ماشاءاللہ. مطلب نایاب آج آپ کی ہمارے ساتھ یہیں تک. اچھا, لیکن میں ایک بات بتا دوں نایاب بیٹا آپ کے لیے, کہ اگر آپ کی تیاری اور بہتر ہو جاتی ہے, اور ہمارے پاس چونکہ وائلڈ کارڈز کے آپشن ہیں ان کمنگ ڈیز, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم واپس لا سکیں. لیکن اس کے لیے پھر پرسنلی آپ کو آ کے ایک آڈیشن جو ہے وہ ہمارے ججز کو دینا پڑے گا, جس کے بعد وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ آگے جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی ہیں.
پر آپ کا سفر بیٹا یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. آپ ہمارے ساتھ اگلے مقابلے میں جائیں گی. لیکن میں یہ بتا دوں کہ آج تو آپ لوگوں کا آپس میں مقابلہ ہے. ان کمنگ ڈیز آپ کے مقابلے لڑکوں سے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے بات, اور اس حساب سے جو نوٹس ہیں, جو جگہیں ہیں, ان کو اور پکا کر کے, ٹھیک ہے, اور آپ نے مہارت اپنے کلام پہ حاصل کرنی ہے, لفظوں پہ. بیکاز کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیت رہے ہوتے ہیں لیکن لفظوں کی ادائیگی کی وجہ سے, یا وہ جو لفظوں کی ہم آسان کہیں گے پروننسیشن ہے, وہ اگر تھوڑی سی اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس میں یہ لوگ بہت نمبر کم کرتے ہیں. کاٹتے نہیں ہیں, کم کرتے ہیں. تو یہ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بتا دوں. بٹ مقابلہ اچھا تھا. ماشاءاللہ بہت اچھا تھا, اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو دیکھ رہے ہیں کنٹسٹنٹ جو نیکسٹ آج کل میں جنہوں نے آنا ہے وہ دیکھ کر آئیں اور دیکھیں, اور ضرور اور تیاری کے ساتھ آئیں, اچھے منتخب کلام کا انتخاب کریں اور بالکل بھرپور تیاری کر کے آئیں. تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے تھوڑی سا بینیفٹ, جس طرح کل فیصل بھائی نے بھی کہا تھا کہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں بچے اور بالکل ابتدا ہے ابھی رمضان شریف کی, تو عادت ڈھلتے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, تو اس کا بھی فیور ضرور ملے گا, لیکن وہ آواز کی حد تک اور خراش کی حد تک مل سکتا ہے, لیکن تیاری میں آپ کو کوئی کمزوری نہیں چلے. لیکن تھرو میں بھی تو تھوڑا ہو جاتا ہے پرابلم. جی وہی میں اس لیے کہا نا, جس طرح بھی بچی نے ہمارا سر چھوٹا ہوا, وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس فورس کے ساتھ نہیں آ پاتے, تو لیکن اس کا فیور مل جاتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں. جس طرح آپ انترے میں گئیں تو آپ کی رینج نے بتا دیا کہ آپ اور بہتر اونچا بھی پڑھ سکتی تھیں. جی بالکل. اور چونکہ ہم نے کہا کہ یہ نعت خوانی کا مقابلہ چل رہا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ آج ہم تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں. کل ہم نے مس کیا, آج ہمارے ساتھ ہیں سلمیٰ ظفر صاحبہ, اور میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو یہاں پہ بلائیں اور آج کچن کے حوالے سے ان سے تھوڑی سی ڈسکشن کی جائے, کیونکہ کل ہم نے بڑا مس کیا. بیکاز ایک رمضان ٹرانسمیشن میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی کہ افطاری میں کیا بننا ہے, افطاری میں کیا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سر. ہاں, شہری بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی اور افطاری بھی نہیں ہو بتائیں کہ کم سے کم پیسوں میں کیا بن سکتا ہے. یہ بتائیں. یہ بھی اچھی بات ہے ویسے آگا کہ کم سے کم پیسوں میں آپ کیا بنا سکتے ہیں. یہ بھی ایک کمپٹیشن ہو سکتا ہے اس میں, بالکل, کہ کم خرچ والا نشین. بالکل, اور بالکل آج جس طرح اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ہمارے ملک پر بڑا اپنا کرم کر رکھے. جو حالات ہیں سب اس سے واقف ہیں, اور بس اچھے کی امید رکھتے ہیں, اور دعا گو ہیں اس ماہ مبارکہ میں سب دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو ترقی دے. آمین آمین. اور پورے رمضان ہمارے ساتھ یہاں پہ سلمیٰ آپا ہوں گی, اور ہمیں خواہ کہ مجھ سے عمر میں وہ شاید 1 آدھ سال چھوٹی ہوں یا 2 سال, لیکن میں ان کو آپا عزت میں کہتا ہوں. اور کبھی کبھی السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بالکل خیریت ٹھیک سے. آپ ٹھاک, بتائیں. آئیے تشریف رکھیے. فیصل, بے شک آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں, لیکن میں آپ کی بڑی بہن ہی ہوں. بالکل, میں آپ کو اسی انداز میں مانتی ہوں. یار یہ کل سے جو آپ لوگوں نے کیونکہ کام, اگر آپ کا اتنا اچھا پیارا ہونہار کامیاب, اللہ میاں نظر بد سے بچائے, بھائی ہو تو اور بہنوں کو کیا چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپا نے ایک بڑا اچھا سجیشن دیا. انہوں نے کہا ایک کمپٹیشن کروائیں جس میں کم خرچے میں افطاری بنا کے دکھائیں. یہ کبھی پکوڑے کھا رہی ہے, کبھی ہمارے گلدان گرا رہی ہے. بھائی ان کو سمجھائیں موروں کو. بھئی آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بنے گا. لیکن فیصل, میں نے اس دفعہ یہی سوچا ہے کہ اگر ہم نے یہ بات کہی ہے, میں نے اپنے پیج پہ یہ بات ڈالی تھی کہ دل کی بات کریں گے رمضان کے بول کے سیٹ کے اوپر, اور اس ٹائم جو حالات ہیں اس میں دل کی بات یہی ہے کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا دسترخوان خوب سجا ہوا ہو, لیکن خواتین کے بہت زیادہ اصرار پہ, ہمارے بھائیوں پہ, والد صاحب پہ, کمانے والے پہ بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے. کیا بات. تو میری کوشش یہی ہے کہ آپ کو وہ چیزیں سکھاؤں گی کہ جس سے آپ کا دسترخوان بھرپور ہوگا, لیکن ہم کہیں بھی اسراف نہیں کر رہے ہوں گے. بالکل, یہ بہت سب سے زیادہ ضروری ہے میرے خیال سے اس وقت. اچھا دیکھیں, اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان جس کی تنخواہ کم ہے جو اچھے پیسے کما رہا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے گریڈ بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے خرچے بھی بڑھتے جاتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. فیصل, یہ بات تو میں یہ کہوں گی کہ یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے, اور ہم آپ سب سے میرا ایک سوال ہے, ہم یہ ساری چیزیں رمضان میں ہی کیوں سوچتے ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں یہ سمجھ میں آتی کہ آمدنی وہی ہے. ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں چیزیں بہت اشیاء خود بہت مہنگی ہوتی چلی جائے, لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہماری آمدنی میں سے برکت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے؟ ہاں, لیکن مزے کی نہیں بات, مزے کی یہ ہے کہ چاہے کھانے پینے کی چیزیں جتنی مرضی مہنگی ہو جائیں, چاہے پیٹرول مہنگا ہو جائے, چاہے دنیا جہان کے ہم پہ ٹیکسز لگ جائیں,
हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम चुप करके ना ये करते रहेंगे कि चलो यार एक बर्गर कम कर लो, 4 पकौड़े कम कर लो, 3 ये कम कर लो, गैस नहीं आ रही सिलेंडर लगा लो, बिजली नहीं आ रही एक सोलर का पैनल लगा लो, पेट्रोल नहीं है चलो यार गाड़ी छोटी ले लो, और महंगा हो गया चलो मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं, चलो साइकिल पे चले जाएंगे करी। हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि ये सब हमारे ऊपर पड़ क्यों रहा है, किन की वजह से पड़ रहा है। हम ऑल्टरनेटिव पे जाए जा रहे हैं और हमें आदत हो गई है इस चीज़ की। और आप देखिए कितने अफसोस की बात है, उस पे कोई नहीं शोर मचा रहा आपा। हम 3 दिन से देख रहे हैं कि आटे की बोरी के पीछे लोगों की जानें जा रही हैं। हम जब दस्तरखान पे बैठ रहे हैं तो आप जरा सोचें कि हम इस्लामी ममलिकत पाकिस्तान, हाँ, और वहाँ आटे के लिए लोग जान से जा रहे हैं और कोई सोचने वाला नहीं है। बिल्कुल, आप यकीन करें मैं अभी ये प्रोग्राम शुरू होने से 2 दिन पहले तक मैं दुबई में था और मैंने घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैं चला गया वहाँ पे दुबई में जो एक बहुत बड़ा स्टोर है, उसमें आपा ऐसी सेल लगी हुई है, ऐसी मतलब आटे की बोरी छोड़ें जो चावल की 5-5 किलो वाली 70% ऑफ पे मिल रहा है वहाँ पे। अच्छा, ये तो 70% ये ऑफ। सोचने वाली बात है हम सब के लिए भी, क्योंकि देखने वालों में से बहुत सारे दुकानदार भी होंगे और तरीकाकार होता है कि हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। इवन ये कि अगर आप बाहर के मुल्क में चले जाएं तो अब तो रमज़ान के नाम से सेल लगनी शुरू हो गई है और उसमें स्पेशली फूड आइटम, हाँ, चाहे कनाडा है, चाहे यूके है, चाहे अमेरिका है, कहीं पे भी। और अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, ये बात जरूर होनी चाहिए। लेकिन हम इसमें अल्लाह ताला ने चूंकि फरमाया बरकतों का महीना है, तो वो कुछ दुकानदार हैं उनको लगता है कि महंगा करके बेचेंगे उससे हमें बरकत आएगी। बेटा वो कहीं ना कहीं निकल जाएंगे पैसे। ये बात बिल्कुल सही कही ये आपने। बता दूं मैं तुम्हें। फैसल, एक बात है, उन सब से मैं एक बात जरूर कहूंगी कि ये वाकई महीना रब का है और इसके अंदर कल जब हम बैठे वेट कर रहे थे, जैसे किचन नहीं था तो मैंने कहा चलें कल ही मुलाकात होगी, कोई बात ही, मैं वैसे आई थी, मैंने छुट्टी नहीं की, तो हर एक के घर का दस्तरखान अल्लाह ताला पूरा कर ही देता है। बेशक, ये बात है, बातें, और अपने आप को वाकई प्योरीफाई करते चले जाएं। ये थोड़ी सी आज क्या बना रही हैं आप? जनाब, आज हम बना रहे हैं, अगर आप खाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, माश की दाल के दही बड़े। क्या बात है। लेकिन मैंने वो पानी में बॉईल करते हुए उनको बनाया है, मैंने उनको फ्राई नहीं किया। अच्छा। ये स्पेशली मैंने ये किया था क्योंकि ऑयल की कीमत महंगी होने पे मुझे यही लगा कि कुछ चेंज हो जाना चाहिए। क्या ऐसा कर सकते हैं? तो ये तो भटूरे हो गए, नहीं वो क्या कहते हैं उसे, लड्डू पीठियां वाले जिसे हम कहते नहीं, हैं। लड्डू पीठियां वाले भी फ्राइड होते हैं, लेकिन ये है कि माश की दाल की अगर आप इसको बहुत खौलते हुए पानी के अंदर अच्छा, बनाएंगे ये ना, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा लड्डू पीठियां वाले बड़ी क्या अच्छी होते हैं। ये वैसे कसम से ये तो बहुत अच्छी बात ये बता आपने रहे बड़ी हैं। दुखती रग पे हाथ रखा है। आज तक कराची में लड्डू पीठियां वाले नहीं मिलते हैं। हैं, लाहौर का आइटम है, आपने खाया? जी आपा क्या कह रही थी आप? मैं कह रही हूँ तो बहुत मौके की गो के हमारे कारोबार के नुकसान है कि अगर ये सिखा देगी तो हमारी कंपनी तो बंद हो जाएगी। तो आप भिजवाएं ना यहाँ पे तेल, ताकि हम अब मेरे पास तेल नहीं था यहाँ पे। आप भिजवाएं, हम कल से तेल में पका लेंगे। थैंक यू सो मच, कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। इन्होंने ये अच्छा बताया कि पानी में बॉईल करके नहीं आपा, लेकिन तेल भिजवा तेल दीजिएगा। इंशाल्लाह जो आप तो भिजवाएं ना, बाकी हम बताते हैं क्या करना है। कल आप लोगों से मिलते हैं। सलमा जी हमारे साथ हैं बिल्कुल। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिससे आपका नहीं होगा। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।